بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق اللہ پاک کو بہت پیاری ہے۔ ان کے دکھ درد دور ہو جائے یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو مخلوق کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے گا اللہ اس کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیں گے اور دکھ بھی دور فرمائیں گے اور مشکلیں بھی حل فرمائیں گے۔ اب اپنے وظائف، تسبیحات، اپنا ذکر کسی عمل کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی کوئی ضرورت آپ پوری کر دیں، کوئی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں، کون بتائے گا؟ اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، درخواست ہے۔ اس وقت صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مشاہدات بتائیے اور دیکھیں مائک ایسے رکھیں جیسے میں نے رکھا ہوا ہے، ایسے مائک رکھیں۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ میرا نام شہید ہے۔ سب سے پہلے تو میں ابھی حضرت کے درس میں سکھر گیا تھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ جا کے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں، جو تسبیح خانے سے وابستہ ہیں۔ میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ لوگوں کو کتنی تڑپ ہے اور لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ تسبیح خانے کیا ہے۔ ہر بندے میں سے پوچھا تسبیح خانے میں کیا ہوتا ہے، حضرت کیسے ملتے ہیں اور کیا وہاں کے سلسلے ہیں، تو مجھے وہاں پہ جا کے بڑا فخر محسوس ہوا اور بڑا خوش ہوا میں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ میں لاہور میں میری رہائش ہے اور میں تسبیح خانے سے جوڑا ہوں اور مجھے اللہ پاک جوڑے رکھے پاک پروردگار۔ اور دوسرا، میں واپسی پہ آ رہا تھا، آخری دن کا وہاں پہ دعا کے لیے، تو 9 بجے ہمارا آخری جو نشست تھی، تو حضرت 10 بجے تشریف لائے ہال میں مگر جگہ پہ اپنی، 12:30 بجے وہاں سے شالیمار چلتی ہے ٹرین، تو میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح شالیمار پہ بیٹھ جاؤں اور رات کو ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں، کیونکہ باقی ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، اگلے نیکسٹ ڈے ہوتا ہے، ٹور والے دن پہنچوں گا۔ تو 12:15 اگر کی دعا مطلب ختم ہوا سلسلہ سارا، تو 12:30 ٹرین آتی ہے، مجھے پتا کیا فون پہ ٹرین کا کہ 12:30 آ رہی ہے۔ اب 10 منٹ وہاں پہ اسٹاپ ہوتا ہے اور میں نے بس برابر دعا کرنے کے بعد مگر دعا ختم ہونے کے بعد میں رکشے میں گیا اور اس کو کہا جلدی سے جڑا رہے کسی طرح بس پہنچ جانا ٹائم پہ، اور مدینہ دلی میں پورے دھیان کے ساتھ نشرات کرنی شروع کر دی۔ اس کی برکت سے ایسا ہوا کہ اللہ پاک بس 5 منٹ لیٹ ہو گیا، 5 منٹ بعد میں اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا، بس جیسے ہی میں بیٹھا ہوں اور اللہ پاک نے ٹرین روانہ کر دی۔ تو مجھے بڑی دل خوشی، میں جب بھی علم مشورہ پڑھتا ہوں میری مشکلیں دور ہوتی ہیں، اور میری اس دفعہ بھی ٹائم کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ میرا ٹائم حضرت سے ملاقات کر دی۔ ایک تو آتے ساتھ ہی میری حضرت سے ملاقات ہوگی اور ابھی ایک دن اور میرے ملاقات کا باقی ہے، وہ میری سسٹر ہے، میں نے ان کو دے دیا، وہ بڑی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے۔ علم مشرہ۔ السلام علیکم۔ میرے دوست ہیں، وہ کالج میں جب چینج کیا تو وہاں پہ نا ذرا نشے کی عادت وغیرہ میں لگ گیا، تو وہ کہتا تھا میرا دل چاہتا چھوڑنے کا مگر میں چھوڑ نہیں پاتا، تو اس کو میں نے یہ مانیہ بتایا تو اس نے پڑھنا شروع کیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب نشے سے تو میں دور ہو گیا لیکن کبھی کبھی اگر زیادہ زور ڈالیں دوستوں میں سادہ سگریٹ پی لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں ہر نماز میں ربی جانی کی اور اپنا حبلنا والی دعا پڑھتا تھا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ خود بخود اس کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ خود بخود ہی ساری نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا۔ اور میرے دوست نے اس کو کہیں پہ جاب وغیرہ نہیں مل رہی تھی، کافی اس کے گھر کے حالات وغیرہ بھی تھے خراب، تو میں نے اس کو صلاۃ التسبیح کا بتایا تھا کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھو روزانہ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، تو اس نے تقریباً 10 سے 15 دن پڑھی ہوگی صلاۃ التسبیح، تو اس کو 70,000 سے زیادہ کی جاب مل گئی ہے۔ اور میری خالہ کے گھر میں نا چوہے وغیرہ پلے تھے، چوہے آتے تھے، وہ چوہے کو کھا جاتے تھے، تو میں نے انہیں سورہ معاون کا بتایا تھا، تو انہوں نے وہ پڑھی، تو اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں۔ اور یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم لوگ جب بھی کوئی چیز گم جاتی تھی تو وہ پڑھتے تھے، تو ایک بار میری دادی کا بندہ گم گیا تھا،
تو میری خالہ میرے پھپھو کو خواب میں یہ پڑھنے سے آیا کہ یہاں پہ پڑا ہوا سیڑھیوں کے پاس، تو ان کو وہ بھی مل گیا، اور ایک دن میری چاچی کی انگوٹھی بھی مل گئی تھی، وہ بھی پانی کی موٹر کے نیچے سے مل گئی، اور ایک دن میرے دوست کا موبائل گم گیا تھا، تو اس نے یہی امریکہ نے اس کو بتایا کہ وہ پڑھ لو، تو آپ نے تو خود ہی فون آیا کہ آپ کو پچھلی گلی میں موبائل گر گیا تو آپ آ کر لے جائیں. اور مالک القدس السلام میں نے صاحب پڑھنا شروع کیا ہے آپ جو جتنے بھی بیماریاں وغیرہ اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بے شفا دی. اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے ناک پہ انگلی رکھ کے یا کہارو ایک سانس میں سانس روک کے پڑھنے کا آپ نے بتایا تھا. یہ پڑھنے سے مجھے فائدہ ہوا کہ میری پہلے نمازیں چھوٹ جاتی تھیں، اب اللہ کا شکر ہے ساری نمازیں میری پکی ہو گئی ہیں. اور وضو کے بعد آپ نے بتایا جو پانی بچ جاتا ہے بھگن وغیرہ میں، وہ اگر آپ لگا لیں دانوں وغیرہ پر یا کہیں بھی اسکن کے کسی بھی مسئلے کے لیے تو صحیح ہو گئے. تو میری آنکھوں کے پاس دانے تھے، میں نے ان پہ لگایا وہ بالکل صحیح ہو گئے. اور وضو کے آخری 3 گھونٹ پینے سے یہ ہوا کہ میرے پاؤں کی انگلی پہ زخم تھے، تو وہ میں آخری 3 گھونٹ اس کی نیت سے پیے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ صحیح ہو گئے. السلام علیکم. میں گجرات ضلع سے ٹانڈے کا رہنے والا ہوں. محمد فاروق میرا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے سیدھے راستے پہ لایا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو سیدھے راستے پہ لائے. میں گناہ گار بندہ، میری جیب میں بالکل پیسے نہیں تھے، تو میں نے پڑھنا تھا ابتری رسالہ ہر مہینے پڑھتا ہوں. یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے. اور یہ ابتری رسالہ خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. مغرب کا ٹائم تھا، سوچ رہا تھا یار پیسے نہیں ہیں تو روحانی جو ذکر آتا ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں اور بک ڈپی والے کو واپس دے دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہوں تو میں بک ڈپی والے کو بولتا ہوں یار اب تو اس مہینے کا آیا ہے. وہ کہتا ہے آیا یار یہ لو. تو میں نے کہا کہ یار یہ مجھے پڑھنے کے لیے 2 منٹ دے دو. تو وہ مجھے کہنے لگا یہ آپ کو تحفہ دے دیا ہے، ہم ہر مہینے 50 جو ہے نا خرید دیتے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. دوسرے نمبر پہ میں کویت میں 18 سال گزار کے آیا ہوں. 18 سال کویت میں گزار کے آیا ہوں. 3 میرے میجر آپریشن ہو چکے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مسئلہ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا. اور پچھلے رمضان کی بات ہے، اللہ نے مجھے خاص کرم کیا، میں نے ابتری لے لیا اور مجھے راستہ مل گیا. آج آپ کے سامنے ہوں. کہنے کا مقصد ہے روحانی بھی اور دنیا داری کے معاملے میں میں بے روزگار تھا، اور میں الحمدللہ چند دنوں کے بعد ابھی سعودی عرب جا رہا ہوں. یہ وظیفے کرنے سے اور گھر والے جو ہیں سب الحمدللہ وظیفہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. الحمدللہ. تیل والے ملکوں میں 18 سال رہے. جی 18 سال بالکل ایسے ہی. رسالے کے پیسے نہیں تھے. جی ہاں جی صحیح. جی ایسے ہے کیا حقیقت. تو پھر جو ہے ابھی کوئی چھوڑا بھی سعودیہ جا رہا ہوں. میں کہاں کرتا ہوں تیل والے ملکوں کا پیسہ. ہاں جی ایسے ہی ہے. یاد ہے میری باتیں. جی ہاں جی. 18 سال کویت میں گزارے، افری کے 45 روپے نہیں تھے. سوچیے پھر کہیں پھر تیل والے ملکوں میں جا رہے. نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا. یہ حیرانی نہیں جاتی. چلو جی اور بتائیں کچھ. آخری لفظوں میں یہ کہنا چاہتا تھا، آسٹریلیا میں میری سسٹر کی بچی ہے، سب سے جو ہے نا زیادہ مجھے اس نے لگاؤ وہ آسٹریلیا میں آپ کو آن لائن درس سنتی ہے. وہ ڈاکٹر بن رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور آپ ساتھیوں سے یہی دعا ہے کہ جتنا جلدی جتنا پیغام پہنچا سکیں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پیغام ابتری کا پہنچائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام شہاب ہے. یہ وظیفہ اسٹوڈینٹس کے لیے ہے. آپ نے 6 ہفتے پہلے بتایا تھا رب یسر ولا تحسر رب زدنی علما، تو وہ میں نے امتحانوں کے دوران لکھا تھا اپنے پیپر پہ. اور آپ یقین کریں کہ 7 سوال تھے اور 7 میں بھی کافی جز تھے، اور ان میں سے کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو مجھے نہیں آتا ہو. تو یہ صرف رب یسر ولا تحسر رب زدنی علما کا کلام تھا. میں نیو جرسی سے آیا. نیو جرسی سے نہیں، میں پرانی جرسی پہنی ہے، مگر میں امریکہ سے آیا. میں نیو جرسی سے آیا ہوں. بھائی ہم لندن کی جرسیاں پہنتے ہیں.
न्यू जर्सी, नई जर्सी भाई हमने हमारे पास तो जर्सी पता नहीं कहां से आ जाती है, ये न्यू जर्सी क्या है? अमेरिका का शहर, अमेरिका का एक शहर है। अच्छा, नई जर्सी मिलती है वहां, वैसी नई जर्सी मिलती है, पुरानी तो यहाँ आती है। अच्छा, ठीक है। रेस्टोरेंट। अच्छा, तो और किसी अमल का फायदा बताएं। एक अमल का है अभी जो उन्होंने बताया था, या रब्बे मुझसे रब्बे करीम क्या करता है? मेरे कजन है और वो एक दूसरी शॉप पे काम करते थे, तो वो जब मेरे पास मिलने आए तो उन्होंने अपने ताया को फोन करना था, तो उनको उनका फोन नहीं मिल रहा था, तो वो उन लोगों ने पूरे मेरी स्टोर पे भी देख लिया, फिर वापस अपने स्टोर पे भी गए, तो फिर मैंने उनको बताया कि आप ये पढ़ें रब्बे मुझसे रब्बे करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब वो वापस आए तो फिर उनको बाहर पार्किंग लॉट से मिला, जहां पर बहुत सारे कस्टमर्स भी थे और गाड़ियां भी जा रही थी, मगर अल्लाह के शुक्र उनके फोन को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये इसका कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वकील साहब, साल पहले मुलाकात हुई थी आपसे, या कनाबुदो या कनस्ताइन रहमतिक नस्ताइसु, ये वजीफा आपने दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 निसाब मुकम्मल हो चुके हैं साल के अंदर, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला ने इस वजीफे की बरकत से दी है और मसाइल भी हल हो रहे हैं। और दूसरा सलाह मशवरा के बारे में, अभी पिछले 2-3 माह पहले मैं नेशनल बैंक में गया सिस्टर की पेमेंट लेने के लिए सैलरी, तो बहुत रश था शुरू के दिनों में, जैसे आपको मालूम होता है। तो वो जो साथी थे वो ना दे ही रहते हैं सारे स्त्रियों के, बड़े सारे बड़े जो होते हैं बेचारे वो उसमें वेट करते रहते हैं। इसके बारे में हुकूमत ने भी जो है पेंशन को ना जो किया है ऑनलाइन, तो उनकी कुछ अपनी खुदाई होती है, तो वो जो साथी जो थे ना वो एटीएम मशीन ठीक कर रहे थे, तो मैंने इस तरह मशरा को जो है ना वो करना शुरू कर दिया मुसलसल तरीके से। तो उसके बाद जो है वो फौरन जो है वो छोड़ के, मैंने कुछ ही न्यूज में देखा, वो छोड़ के मैं उसे आ गया और अपने उसमें बैठ गया, उसके टोकन मिलने शुरू कर दिए। और उसके बाद जो है जब टोकन मुझे मिल गया, तो उसके बाद जब मैं नशा पढ़ता रहा, रश लगा हुआ था बहुत ज्यादा, मैं उन लोगों के सबसे पीछे खड़ा हो गया, उसका नशा पढ़ता रहा। कुछ देर बाद मुझे अंदर से आवाज आई, उसने कहा जी इतने 1000 का जो चेक है वो किसका है? तो मैंने कहा जी मेरा है। मैं फिर फौरन उन्होंने रास्ता दिया मेरे सब लोगों ने, मैं आगे चला गया। टोकन देने के बाद मैं जो है उससे पेमेंट ले ली अपनी, मैं वापस आ गया। तो ये सब हैरान थी कि अजीब बात है कि भाई जो है हम सब आगे खड़े हुए हैं, टोकन पता लगा। तो उसके बाद अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम का एक है अमल, उसका ये है कि मैंने ना उसको कंप्यूटर पे फेसबुक पे ना उसको हमारे शिफात साइट से ना उसको टैग सिविक टूर के जरिए उसको मैंने टैग करके मैंने शेयर कर दिया। तो कल ही मैं क्लास ले रहा था, जो परसों की बात है, तो मुझे मेरे दोस्त मेरे पास आया बस उसमें निजात के लिए। उसने कहा यार मैं तुम्हारी पोस्ट जो है ना वो अक्सर देखता रहता हूँ, तो बड़ी अच्छी पोस्ट है तुम्हारी अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम, बहुत अफेक्टिव है बस उससे निजात के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। मियां शेख मेरा नाम है। मैं कल का एक वाकया अर्ज करना चाह रहा हूँ सूरत कौसर के बारे में। मेरी तारीख थी कल सिविल अदालत से, तो उन्होंने टाइम फिक्स किया 11:30 बजे का। मेरे वकील साहब हाईकोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मुझे ले जाएं तो फिर वहाँ अदालत में पेश हो सकेंगे। बड़ा एक इम्पोर्टेंट कागज था, टाइम फिक्स था, आखिरी मौका था। मैं जब पहुंचा तो अचानक बैठे तो मोटरसाइकिल जो है उसका चेन टूट गया। चेन जब टूट गया तो मोटरसाइकिल चलने के नाकाबिल बन गई। तो मैंने परेशानी में वकील साहब ने कहा क्या करना है, उन्हें एक और साथी मिल गया, उनके साथ बैठ के चले गए, कहने आप आ जाइएगा। अब मेरे जेल में कोई बात रही नहीं, जेल में सोचता क्या है, कुछ भी ना आया, परेशान हो गया। वकील साहब को फोन किया, कम से कम पेपर ही लोगे, कोई को जमा करा दीजिएगा, तो वो सुने मिल रहे थे, फोन भी अटेंड न कर पाए। तो मेरे जेल में अचानक सूरत कौसर आई, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ने के बाद जेल में मुख्तलिफ चीजें आई। मोटरसाइकिल से मैंने किट निकाली, चेन जो जैन था वो निकाला, चलने शुरू हुई। चेन से आगे जाकर मैंने ठीक थी। तो इस अरसे में मुझे 55 मिनट लगते हैं जहाँ पहुंचने के लिए। बताइए मुख्तसर। तो वहाँ जज साहब भी अभी तक मौजूद न थे, न आए थे, न मेरे मुखालिफ की राय थी 55 मिनट में, सिर्फ मेरे वकील साहब मौजूद थे। तो मैं बर वक्त पहुंच गया और वो कागज भी वहाँ एडमिट हो गया और जमा हो गया जी।
صورت کوثر کی جی ماشاء اللہ. ایک صرف اور بتا دیں بس, ایک اور صاحب بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سردار نبی ہے, مردان سے آئے ہیں. میری بھی بیمار بھی تقریباً 20 سال سے, اور حضرت صاحب نے جو ہمیں اعمال دیے تو ہم نے جو ہے نا اس کو شروع کیا اور پابندی سے پڑھتا رہا, تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. دوسری میں نے اس دن درس سنا تو درس میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب اپنے مال میں سے کوئی 2.5% پیسے دیتے ہیں تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتے ہیں. اسی دن میرے جیب میں جتنے پیسے تھے اس کا 2.5% میں نے نکال کے ایک مسکین کو دے دیا. تو اسی دن جو ہے نا میرے پاس کسی کے 9,000 روپے تھے. جب میں لیا اس کو دینے کے لیے, اس میں سے 5,000 لیے اور 4,000 اسی دن اس نے مجھے واپس کر دیے. تو الحمدللہ یہ جو ہے نا برکات ہے.